بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی 3 آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الکوثر، اس کی بھی 3 آیات ہیں۔ سورۃ العصر مکی سورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سورۃ العصر ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن سارے کا سارا نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہ ایک سورت، یہ 3 آیات نازل ہوئی ہوتی دنیا میں، تو ایک انسان کی ہدایت کے لیے یہ 3 آیات بھی کافی تھیں۔ آخر اس صورت میں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر قرآن نہ بھی نازل ہوا ہوتا سارے کا سارا تو یہ 3 آیتیں بھی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھیں۔ جب صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے تو جب ان کے جانے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے۔ آخر سورۃ العصر میں ایسا کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر زمانے کی قسم ہے۔ عربی لینگویج کے اندر عصر سے مراد نچوڑنا بھی ہوتا ہے، نماز عصر، عصر سے مراد نچوڑنا بھی ہے عربک لینگویج میں۔ عصر کا مطلب ہے زمانہ، لیکن قرآن مجید میں زمانے کے لیے زمانہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور دہر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو عصر سے مراد زمانے کی قسم، زمانہ گواہی دیتا ہے، زمانہ شہادت دیتا ہے، انسان شہادت دیں گے۔ ہسٹری کو پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک آپ کو زمانہ بتائے گا کہ انسان کیا تھا کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر کسی چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جسٹیفائی کیا ہے، یہ ایکسپلین کیا ہے۔ لیکن کیسے کیا ایکسپلین؟ والعصر زمانے کی قسم کھا کر۔ کیوں زمانے کی قسم کھائی؟ ابھی ہم اس طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر بھی قسمیں کھائی ہیں مختلف چیزوں کی۔ مثال کے طور پہ والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، ہم نے تجھے بہت خوبصورت بنایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر دنیا کو بتایا کہ میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لوجک کو ہم دیکھتے ہیں ابھی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قسمیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تعظیمی اور ایک استدلالی۔ تعظیمی قسم انسان تب کھاتا ہے جب اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کی بات کو لوگ نہیں مانتے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں وہ کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہیں، یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ والعصر زمانے کی قسم ہے، آپ سکندر اعظم سے پوچھ لیں، آپ فرعون شداد نمرود سے پوچھ لیں کہ آپ نے گھاٹے کا سودا کیا یا آپ نے فائدہ کا سودا کیا۔ جناب ان لوگوں پر جن ہسٹورینز نے بکس لکھی ہیں، آپ ان بکس کو اسٹڈی کیجئے، اور ان بکس میں ان کے ویوز کو اس نے لکھا کہ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا۔
ہم نے نقصان کا سودا کیا، ہم خسارے میں رہے۔ اللہ کہتا ہے والعصری، زمانے کی قسم، اے انسان تو خسارے میں ہے، بے شک تو گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ والعصری، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ جیتے جاگتے ایک شخص کے گھر والے اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور وہ شخص کہتا ہے ساری زندگی میں نے ان کے لیے کام کیا، اور آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ نے کیا کیا۔ انسان ہمیشہ خسارے میں، گھاٹے میں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر کوئی نشانیاں بتائی ہیں کہ کون سا انسان ہے جو خسارے میں نہیں؟ تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو جناب علی یہ یاد رکھیے گا، والعصری، زمانے کی قسم ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں کہ زمانے سے آپ پوچھ لیجئے، آپ ہسٹری کو پڑھ لیجئے، آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، کسی شخص سے پوچھ لیجئے، کسی عقل مند سے، کسی حکمت والے سے پوچھ لیجئے کہ کیا انسان خسارے میں نہیں ہے، کیا انسان گھاٹے میں نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیے، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے شاید ایک ہی دن ہوا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے شاید اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، مجھے ایک ہی دن ہوا ہے اس دنیا میں آئے ہوئے، اور میں نے شاید دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، اور میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ یہ ہے وہ خسارہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو اشارہ کرتے ہیں۔ یا اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے ہمیں قرآن کی اور آیات کا بھی حوالہ لینا پڑے گا، تو ہم لیتے ہیں اگر ہمیں حوالہ اس کا لینا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیں ذرا۔ والعصری، زمانے کی قسم ہے، عصر کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ زمانہ شہادت دے رہا ہے اس بات۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، مگر کون سا انسان ہے جو گھاٹے میں نہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لے کر آئے، مگر جو ایمان لے کر آئے، مگر جو ایمان لے کر آئے۔ تو یاد رکھیے گا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتا دی ہے کہ وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کس چیز پر لے کر آنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے کہ ہر مسلمان کو تقریباً بچے کو یہ یاد ہے، آمنت باللہ، میں ایمان لے کے آیا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر میں ایمان لے کے آیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں اللہ کی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آیا، و رسلہ، میں رسولوں پر بھی ایمان لے کر آیا، والیوم الآخر، میں یوم آخرت پر بھی ایمان لے کر آیا، والقدر خیرہ و شرہ، میں اچھی اور بری قسمت پر بھی یقین لے کر آیا، ایمان لے کر آیا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، مجھے موت کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لے کر آیا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی اور بری قسمت کے ہونے پر، یعنی کہ میں ان 7 چیزوں پر ایمان لے کے آیا کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، ان چیزوں پر میں ایمان لے کے آیا۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان تو ہے ہی گھاٹے میں، انسان نے تو سودا ہی گھاٹے کا کیا ہوا ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، وہ انسان جو ایمان لے کے آئے ہیں۔ ایمان کس پہ لے کے آئے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، کتابوں پر ایمان لے کر آئے ہیں، فرشتوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اچھی بری قسمت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے ہونے پر ایمان لے کر آئے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی ہم اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی صفات پر، اللہ کی خوبیوں پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ناموں پر ایمان لے کے آئے، اللہ کی صفات پر ایمان لے کے آئے۔
वक़बिलतु जमीअ अहकामिही, अल्लाह के अहकाम पर ईमान लेके आए। इकरारुम बिल लिसानी, और हम ज़ुबान से इसका इकरार भी करते हैं, व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, और हम क़ल्ब से इसकी तस्दीक भी करते हैं, दिल से इसकी तस्दीक भी करते हैं। तो जनाब अली वल असरी, ज़माने की कसम है इंसान खसारे में है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर आए, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए। नेक अमल की तरफ हम बाद में चलते हैं, पहले अभी हम और देख लें कि ईमान लेके आना कैसा है, किन चीज़ों पर ईमान लेके आना है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान लेकर आए, आमनतु बिल्लाही, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, उसको पढ़िए, उस पर ईमान लेकर आए। अच्छा, सूरतुल बकरा की पहली 5 आयात, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है मुत्तकीयों के लिए। और एक बड़ा अहम नुक्ता है इस जगह, याद रखिएगा, ये किताब हदायत परहेजगारों के लिए है। अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताब हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब मुत्तकीयों के लिए हदायत है, परहेजगारों के लिए हदायत है। अब ये याद रखिएगा, अगर हदायत लेनी है तो मुत्तकी होना पड़ेगा, परहेजगार होना पड़ेगा, गुनाहों से बचना पड़ेगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, इसमें शक भी नहीं है कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। बेशक ये अल्लाह की किताब है, और इसमें बिल्कुल भी शक नहीं कि ये मुत्तकी और परहेजगारों के लिए हिदायत भी है। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लज़ीना, ईमान लेके आए, अल्लज़ीना युमिनूना, ईमान लेके आए किस पर? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लेके आए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लेके आए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून सलाता, गैब पर ईमान लेके आए, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, उसके रसूल को नहीं देखा, हम उस पर ईमान लाते हैं, वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, आखिरी नबी हैं अल्लाह के, इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला क़यामत तक, आखिरी नबी, मोहर लगा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लेके आए, व युकीमून सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उन्हें दिया उसमें से रिज़्क़, उसमें से खर्च करते हैं, और जो हमने उसे दिया उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। ये हैं निशानियाँ ईमान वालों की, ईमान लेके आए, निशानियाँ उनकी, गैब पर ईमान लेके आए, नमाज को कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो हमने उन्हें वयुकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान लेके आए जो आप पर नाज़िल हुआ, जो और आपसे पहले नाज़िल हुआ। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, आखिरत पर भी यकीन लेके आए। उलाइका हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं फलाह पाने वाले, यही लोग हैं फलाह पाने वाले। तो जनाब अली सूरतुल असर, ज़माने की कसम है, इंसान तो है ही घाटे में, इंसान तो है ही खसारे में, मगर कौन खसारे में नहीं है? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लेके आए। ईमान किस पे लेके आना? मैंने अभी आपको बताया, व आमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए, साले अमल किए, नेक अमल किए, नेक अमल। ये बात याद रखिएगा, नेक अमल वो है जो कुरान के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है। वो अमल जो कुरान के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरे वो नेक अमल है। जो कुरान के स्टैंडर्ड पे पूरा ना उतरे आप उसको नेक अमल नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो किसी मगरबी मुल्क में रहता है, वहां निक्कर स्कर्ट पहनना बुराई नहीं है, निक्कर स्कर्ट पहनना बुराई नहीं है। और उनसे पूछा जाएगा ये आप क्या कर रहे हो, तो वो कहेंगे ये तो इट्स
आवर इन्वायरमेंट, दिस इज़ आवर सोसाइटी, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इसमें तो कोई मसला नहीं है, कोई जायका नहीं है, ये तो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा माहौल है, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा ऐसा है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। उनके लिए वो बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बारे में कुरान क्या कहता है? सूरतुल मुमिनीन की कुछ आयात को मैंने तलावत किया, उसकी तरफ हम आते हैं बाद में कि कौन से लोग हैं जो कामयाब हुए। ये तो वो लोग हैं ना जो इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लेके आए और जो नेक अमल करते रहे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल किए। नेक अमल वो जो कुरान के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं। इंसान की बनाई हुई अच्छाई और बुराई तो वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए, किसी इस्लामी मुल्क में रहते हुए एक मुसलमान ये कहेगा शराब पीना गुनाह है, लेकिन अगर आप यही बात किसी मगरबी मुल्क में करेंगे तो वो कहेगा मैं तो शराब पीता हूँ, कोई गुनाह नहीं, ये तो हमारी पूरी सोसाइटी में पी जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। तो लिहाजा इंसान की बनाई हुई अच्छाई बुराई वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री, सोसाइटी टू सोसाइटी। एक मुआशरे में एक चीज़ बुरी है, दूसरे मुआशरे में हो सकता है वो चीज़ बुरी ना हो। एक चीज़ एक मुआशरे में अच्छी है, हो सकता है दूसरे मुआशरे में उसे अच्छा ना समझा जाता हो। लेकिन हमने कौन से नेक अमल करने हैं, अमले साले कौन से करने हैं, हमने उसको परखना है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ कुरान। कुरान के स्टैंडर्ड पर हमने उसे परखना है। अच्छा खैर लो जी, आप इल्लल्लज़ीना आमनू, हम ईमान लेके आ गए। आप अल्लाह जी आपने कहा हम ज़ुबान से भी ईमान लेके आते हैं, दिल से तस्दीक भी करते हैं, हम तेरे ऊपर ईमान लेके आते हैं, तेरी किताबों पे ईमान लेके आते हैं, तेरे रसूलों पे भी ईमान ले आते हैं, यौम आखिरत पे भी ईमान ले आते हैं, अच्छी बुरी किस्मत पर भी ईमान ले आते हैं, नो प्रॉब्लम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और नेक अमल भी हम कर रहे हैं, करते हैं नेक अमल। वतवासौ बिल हक, तीसरी बात, और हक की तलकीन करते हैं। वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते हैं और सब्र करते हैं। लो जी, 4 निशानियां अल्लाह ताला ने बताई सूरतुल असर में। 1 ईमान लेके आए, नंबर 2 नेक अमल किए, नंबर 3 हक की तलकीन की, नंबर 4 सब्र किया। हक की तलकीन क्या है? हक की तलकीन से मुराद आपकी पॉलिटिकल हक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है। एक सोसाइटी में एक शख्स दूसरे शख्स का हक मार लेता है, अगर आप उसे हक की तलकीन करते हैं तो ये भी हक की तलकीन है। हक एक बड़ी टर्म है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं छोटी जगह पर भी और बड़ी जगह पर भी। मिसाल के तौर पे एक जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना अफजल जिहाद है, लेकिन आप अपने पड़ोसियों के साथ भी हक बात कर सकते हैं, पड़ोसी आपके साथ भी हक बात कर सकते हैं, आप घर के अंदर रहते हुए भी हक बात की तलकीन भी कर सकते हैं, हक बात पे अमल भी कर सकते हैं। लेकिन हक बात सबसे ज़्यादा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप हक की तलकीन को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, मैं तो अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो जनाब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिजवान अलैहिम अजमाइन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका वाक़या करबला को पढ़िए कि हक क्या होता है। हक की तलकीन उन्होंने की है नेज़ों के सामने। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र, सब्र क्या होता है? इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम हुसैन के सब्र को देखिए, अपनी आंखों के सामने अपने लख्ते जिगर को शहीद होते हुए देखते हैं और उफ तक नहीं करते। तो जनाब अली, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये जो सूरह है सूरतुल असर, जिसके बारे में इमाम शाफी कहते हैं कि कुरान ना भी नाज़िल होता, ये एक सूरत ही काफ़ी थी इंसान की हिदायत के लिए, तो आप इस एक सूरत को अच्छी तरह से ज़रा समझने की कोशिश तो कीजिए। ईमान लेके आइए ना, ईमान लेके आइए, नेक अमल कीजिए, हक बात की तलकीन कीजिए। और हक बात को समझना है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़े करबला को ज़रूर समझिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में हक बात कही करके दिखाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में सब्र किया, सब्र करके दिखाया, प्रैक्टिकल उसका मुज़ाहरा किया, अपनी आंखों के सामने अपने लख्ते जिगर को शहीद होते हुए देखा। ये वो हक की तलकीन थी और सब्र था जो इमाम हुसैन ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट की। असल में इन 4 बातों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। देखो ना, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप, इंसान तो खसारे में है, इंसान खसारे में है। खसारे में कौन नहीं? जो ईमान लेके आया, जिसने नेक अमल किए,
جس نے حق کی تلقین کی. دیکھیے نا امام حسین نے کیسے حق کی تلقین کی. جس نے صبر کیا, امام حسین کے صبر کو دیکھیے ذرا, انہوں نے کیسے صبر کیا. اب یہ وہ 4 چیزیں ہیں جس میں ہیں, وہ سارے میں نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لے کے آئے, نیک عمل کیے, حق کی تلقین کی, خود بھی حق پر رہا, صبر کیا اور خود صبر کی تلقین بھی کی لوگوں کو. یہ وہ 4 چیزیں اگر ہیں انسان میں, انسان خسارے میں نہیں. لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی قرآن مجید کی کچھ آیات, سورۃ المؤمنون, اس کی پہلی 11 آیات, میں کہتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بتائیں, جو کہ ان کی پریکٹیکلٹی ہماری سوسائٹی میں بہت ضروری ہے. اگر آپ کسی معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, معاشرہ ان چیزوں کے بغیر نہیں بنتا. اگر آپ معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں معاشرے کے اندر لے کر آنی پڑیں گی, پھر ہی آپ معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں. اب یہ 4 چیزیں, ایمان لے کے آؤ, نیک عمل کرو, حق کی تلقین کرو, حق پر خود بھی رہو, صبر کرو, صبر کی تلقین بھی کرو, اور سورۃ المؤمنون کی طرف آتے ہیں. قد افلح المؤمنون, تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے, تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے. جناب علی سورۃ العصر اور سورۃ المؤمنین کا ذرا کمپیریزن کیجئے گا. سورۃ المؤمنون, قد افلح المؤمنون, یہ 18واں پارہ ہے, قرآن مجید کی 23ویں سورت ہے, 23. پہلی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون, تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کو وہ عجز و نیاز کرتے ہیں, ان کو خوش و خضوع ملتا ہے, خوشی ملتی ہے, ایک قدرتی خوشی محسوس کرتے ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ مومن کامیاب ہوئے. قد افلح المؤمنون, تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جب نماز پڑھتے ہیں تو عجز و نیاز کرتے ہیں, خوش و خضوع کرتے ہیں, ان کو خوشی ملتی ہے, ان کو ایک سکون ملتا ہے, وہ مومن کامیاب ہوئے. ایک نشانی. دوسری, والذین هم عن اللغو معرضون, بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں, بیہودہ باتیں نہیں کرتے. جناب آپ اس چیز کو سوشلی اپنی سوسائٹی میں اپلائی کیجئے, بیہودہ باتوں سے رکیے. اللہ نشانی بتا رہے ہیں کامیاب لوگوں کی, کامیاب مومنین کی, کامیاب مومنوں کی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, نماز پڑھتے ہیں ان کو خوشی ملتی ہے, خوش و خضوع ملتا ہے, عجز و نیاز کرتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ, بیہودہ باتوں کے قریب بھی نہیں جاتے. والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں, بیہودہ باتیں نہیں کرتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نمبر 1, نماز پڑھیں گے خوش و خضوع ملے گا, عجز و نیاز کریں گے. نمبر 2, بیہودہ باتوں سے منہ موڑیں گے. نمبر 3, والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لوگ, تزکیہ نفس کرتے ہیں, اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں گناہوں سے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تزکیہ نفس کرتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, چوتھی بات, والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, نکر سکرٹ نہیں پہنتے. والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی, پارہ نمبر 18, سورہ نمبر 23, سورۃ المؤمنون, پہلی 11 آیات کو ذرا پڑھیے گھر میں جا کر, گھر میں بیٹھ کے. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, نکر سکرٹ نہیں پہنتے, زنا بدکاری میں نہیں پڑتے. الا علی او ما ملکت, الا علی ازواجہم, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے نہیں, ان سے تعلق رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین,
مگر اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں سے تعلق رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. مگر جو ان حدوں سے باہر نکلتے ہیں، وہ ہماری حدوں کو توڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں سے ممانعت نہیں، مگر اس کے علاوہ جو وہ کریں گے تو وہ ہماری حدوں کو کراس کرنے والے ہوں گے، ہماری حدوں کو توڑنے والے ہوں گے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. یعنی وہ ہماری حدوں سے نکلنے والے ہوں گے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. 4 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. نمبر 1 والذین هم فی صلاتہم خاشعون. خوش و خضوع کرنے والے ہیں اپنی نمازوں میں، عز و نیاز کرنے والے ہیں اپنی نمازوں میں. نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون. بیہودہ باتیں نہیں کرتے. نمبر 3 والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں. نمبر 4 والذین هم لفروجہم حافظون. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. مگر اپنی بیویوں اور کنیزوں سے ممانعت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. مگر اس کے علاوہ جو کرے گا وہ ہماری حدوں کو کراس کرے گا اور وہ حد سے بڑھ جانے والے ہوں گے، اور اللہ اسے پسند نہیں کرتا. والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون. والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں اقراروں کو پورا کرنے والے ہیں، وہ ہیں کامیاب. جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں اور اقراروں کو پورا کرنے والے ہیں وہ ہیں ایماندار اللہ کے نزدیک، وہ ہیں کامیاب لوگ. والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. پھر اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ان میں پابندی کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. اولئک هم الوارثون. یہی لوگ وارث ہوں گے، ان لوگوں کی ہی میراث ہوگی. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہی چھاؤں والی جنت کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون. یہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. تو جناب اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں جو نشانیاں بتائیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں وہ ذرا دھیان سے یاد رکھیے گا، جو میں نے ابھی آج آپ کو بتائیں. قد افلح المؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے. اولئک هم الوارثون. یہ ہوں گے وارث، ان کی میراث ہے. الذین یرثون الفردوس. چھاؤں والی جگہ کے جنت کے یہ وارث ہیں. ہم فیہا خالدون. ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. تو جناب سورۃ العصر اور سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات اور سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، سورۃ المؤمنون 23 آیات سورہ ہے قرآن مجید کی، سورۃ العصر 103 سورہ ہے قرآن مجید کی، یہ اس کی 3 آیات، سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات اور سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کو آپ اکٹھے پڑھیے ترجمے کے ساتھ، سیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کو اندازہ ہوگا خسارہ اور کامیابی کیا ہے. کامیابی بھی اللہ نے بتا دی کیا ہے، خسارہ بھی اللہ نے بتا دیا کیا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے خسارے کو سلیکٹ کرنا ہے، چوز کرنا ہے، یا آپ نے کامیابی کو چوز کرنا ہے. سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات کو لازمی پڑھیے، زندگی کا حصہ بنا لیجئے، سوسائٹی پہ اپلائی کیجئے. سوسائٹی اس کے بغیر نہیں بنے گی. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن بات یاد رکھیے گا، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، لیکن سوسائٹی نیت سے نہیں بنتی، سوسائٹی اعمال سے بنتی ہے. اعمال کیجئے اچھے. سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات کو لازمی پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ پہ
رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خوش رہیے گا، اپنے گھر والوں کو خوش رکھیے گا. اللہ حافظ.